جس طرح یہاں پر خدا کا حکم نسیان کی وجہ سے ہی صحیح چھوٹ جانے سے لباس اتر گیا، ایسے ہی جو لباس تقویٰ کو اتار دیتا ہے یہ قیامت میں اپنے لباس تقویٰ کے نہ ہونے کی وجہ سے برے عذاب میں ہوگا۔ تقویٰ کا لباس کیا ہے؟ خدا کا حکم پورا کرنا، یہ ہے اس آیت کا عنوان۔ ترجمہ لفظی اس طرح ہے، یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد۔ بنی کہتے ہیں بیٹوں کو، ابن کی جمع آتی ہے اور استعمال میں یا کے ساتھ خطاب ہوتا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، آدم کے بیٹوں۔ قد انزلنا، تحقیق اتارا ہم نے، علیکم تم پر، لباسن ایک لباس۔ انزلنا سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کیا آسمان سے لباس اتارا گیا ہے؟ انزلنا کے معنی آتے ہیں اتارنا، تو کیا یہ اوپر سے اترا ہے؟ کیوں اس کے واسطے لفظ انزلنا استعمال ہوا؟ قرآن کریم میں انزلنا الحدید بھی آیا ہے، سورہ حدید کے اندر ہم نے لوہے کو اتارا، تو کیا اللہ نے لوہے کو آسمان سے اتارا ہے؟ انزلنا بمانا آتانا کے ہیں، انزلنا ہم نے اتارا یعنی ہم نے تمہارے واسطے دیا۔ لوہا بھی آسمان سے نہیں آتا، زمین سے نکلتا ہے، لیکن اللہ نے انزلنا فرمایا۔ ایسے ہی یہ لباس جو بنتا ہے جس کا مادہ ہے روئی، یہ روئی بھی زمین سے نکلنے والے درخت سے ہی تیار کیا جاتا ہے، اور اس کی نشو و نما پانی سے ہوتی ہے، اور پانی آسمان سے آتا ہے، وہ یہاں پانی ذریعہ ہے ان کے اگنے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو انزلنا فرمایا۔ ہم نے اتارا ہے لباس، یواری، وارا یواری موارات کے معنی آتے ہیں چھپانا۔ سوآت، سوآتن کی جمع ہے ستر، شرمگاہیں۔ سوآتکم، تم اپنے جسم کے مکشوف ہونے سے بچانے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہو، ستر کو چھپاتے ہو، شرمگاہوں کو چھپاتے ہو۔ وریشا، ریش زینت کو مانا، جس طرح سے مرغ ہے، مرغ کے پر اس کے لیے زینت ہے، ساتھ میں لباس بھی ہے، تو ریش کے معنی آتے ہیں وہ حصہ جو بطور زینت کے استعمال کیا جائے۔ ایک آدمی نے ایک کپڑا پہن لیا، اس کے واسطے کافی ہے، لیکن پھر اس کے اوپر کرتے کے اوپر شیروانی، یہ کیا ہے؟ یہ تزین ہے۔ سردی اور گرمی کے علاوہ مزید تزین کا استعمال کیا جاتا ہے، اور تزین ممنوع نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ سورہ الضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فحدث کے معنی بیان کر، یعنی اپنے رب کی نعمت کو اپنے جسم سے ظاہر کر۔ لباس کا عمدہ استعمال کرنا مطلوب ہے، معیوب نہیں ہے۔ ایک صاحب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ نے دیکھا تو بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے غبار آلود گندے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس شخص کو کنچی نہیں ملتی کہ بال کتر لے اور موچھیں چھوٹی کر لے، اور اس آدمی کو صابن نہیں ملتا کہ اپنے جسم کے میل کچرے کو دور کر لے؟ اللہ تو نظیف ہے اور نظافت کو پسند کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے الطہارۃ شطر الایمان، یہ تو نصف ایمان ہے۔ اس واسطے 10 چیزیں انسان کی فطرت میں سے ہیں، ان میں سے بال کاٹنا اور ناخن تراشنا اور بغل کے بال صاف کرنا اور ناک کے نیچے کے بال صاف کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے۔ تو فطرت انسانی میں سے تزین، اگر کوئی انسان ناخن نہیں کاٹتا، بال صاف نہیں کرتا، لباس کو صحیح نہیں کرتا، تو گویا اس کی فطرت میں خرابی آ رہی ہے، مس ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو انسان سطر کو کھولے ہوئے رہتا ہے یا سطر کھلی ہوئی رہتی ہے اور سطر کھلنے پر اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، وہ انسان شریعت کے آداب سے ناواقف ہے۔ شریعت کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ اس لباس کا تزین کیا جائے۔ لباس پر کئی آیتیں اشاروں میں آپ کو ظاہر کریں گی کہ لباس سے انسان جو تزین حاصل کرتا ہے یہ عمدہ شے ہے، ممنوع نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص موقع پر، مثلا جمعے کا خطبہ ہے، عیدین کا خطبہ ہے، کسی وقت سے ملاقات ہے، کوئی وقت آیا ہوا ہے، ان سے کلام کرنے کی بات آئی ہے، تو باضابطہ آپ مخصوص لباس کا استعمال فرمایا کرتے تھے، اور جناب عمر کا یہ مشورہ تھا۔ اس پر میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو، یاد کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب آپ کے پاس بڑے بڑے وقت آیا کرتے ہیں یا آپ جایا کرتے ہیں، اگر یہ عمدہ لباس آپ پہن لیا کریں تو یہ زیب و زینت اس کے لیے روب داب اور شوکت کا اظہار کرتا ہے۔ تو اما بنعمت ربک فحدث کا مفہوم یہ ہے کہ نعمت کو ظاہر کرو، اور ایک روایت میں ہے اللہ چاہتے ہیں کہ بندے پر اللہ کی نعمت کا اثر دکھائی دے۔ آپ کھائیں گے نہیں، کھلائیں گے نہیں، پہنیں گے نہیں، پہنائیں گے نہیں، تو نعمتیں جو آپ کے پاس اللہ کی ہیں وہ گویا ناقدری کا شکار ہیں، پڑی ہوئی ہیں، چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ۔ اس لیے فرمایا کہ لباس دو قسم کا ہوا، ایک وہ لباس جس سے سطر چھپ جائے بقدر حاجت، مردوں کے لیے ناف سے گھٹنا تک ہے، عورتوں کے پاس سارا جسم ہے، باقیوں کے واسطے ناف سے گھٹنے سے مزید پیٹ اور پیٹھ شامل ہے۔ یہ لباس ضروری ہے، سطر اور چیز ہے، یہ سطر کا حصہ، یہ کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی، لیکن بقیہ اوقات میں ان سے ظاہر حصہ چھپانے کا حکم ہے۔ ناف سے گھٹنا تو وہ حصہ ہے کہ نگاہ پڑ جائے تو گناہگار ہو جائے گا آدمی، اور کھلا رکھا جائے تو گناہگار ہوگا، نگاہ پڑ جائے تو گناہگار ہو، نماز میں کھل جائے تو نماز فاسد ہو۔ اس کے علاوہ جو بقیہ حصہ ہے وہ سطر تو نہیں ہے، لیکن آدمی کے لیے شرم و حیا کو اور اس کی خودداری اور غیرت کو محفوظ کرنے کے لیے لباس کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا لباس ریشہ، لباس زینت والا، اور تیسرا لباس وہ لباس التقویٰ، تقوی کا لباس۔ تقوی کا لباس کیا ہے؟ خدا کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، جسے جھوٹ ہے، منع ہے، کبھی جھوٹ نہ ہونے پائے، زبان سے جھوٹ اور غیبت تہمت نہ نکلنے پائے، تو تقوی کا لباس بچا کر رکھا آپ نے۔ جیسے روزہ جھوٹ سے غیبت سے پھٹ جاتا، ایسے ہی گناہ کر دینے سے تقوی کا لباس پاش پاش ہو جاتا۔ جس طرح یہاں پر لباس نہ ہو، جسم ننگا ہو جاتا، اگر تقوی کا لباس اتر گیا تو قیامت میں انسان رسوا ہو کے رہے گا۔ اشارہ کیا ہے اللہ کی طرف سے یہاں پر، جس طرح اوپر کی آیتوں میں تمہارے دادا کا ذکر آیا کہ خدا کا ایک حکم نسیان سے ہی صحیح، ظہور سے ہی صحیح، درخت کا پھل کھا لینے سے جسم سے لباس کر گیا، ایسے ہی جو خدا کی خلاف ورزی کرتا رہے گا، خدا کا حکم توڑتا رہے گا، یہ تقوی کا لباس توڑتا اور کھاتا رہے گا، قیامت میں اس کو اس تقوی کے لباس کی خرابی کی بنا پہ رسوا ہونا پڑے گا۔ اشارہ کر دیا اللہ نے۔ یہاں پہنچ کر بہت دیر تک میں غور کرتا رہا کہ واقعتاً جو حکم ہے کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، بار بار پڑھتے رہنے سے نئے نئے مضامین سامنے آتے رہیں گے، زندگی گزر جائے گی لیکن اس کے اندر جو جواہرات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ لا یخلق عن کثرت الرد، مخلوق کے بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوگا۔ ولا تنقضی عجائبہ، جتنا سوچتے جائیں نکلتا جائے گا اس کے اندر سے۔
عمریں لوگوں کی ختم ہو جاتی ہیں لیکن پڑھتے پڑھتے سیری نہیں ہوتی, ابھی اور باقی ہے, اور باقی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان تینوں لباسوں میں سب سے بہتر لباس کون سا ہے؟ لباس التقوی, ذالک خیر, یہ بہتر ہے. کیونکہ دنیا کا لباس دنیا کا جسم چھپانے کے لیے ہے عارضی طور پر. زینت اگر نہ ہو تو ترک زینت سے انسان فقیر ہوگا, محتاج ہوگا, لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہوگا, لیکن عارضی طور پر. لیکن تقوی کا لباس چھین لیا گیا اگر تو آخرت میں دائمی رسوائی ہوگی, ہمیشہ خسارے میں پا رہے گا. اس لیے ان تینوں میں تقوی کا لباس بہتر ہے. بہت سے لوگ کپڑا پہنتے ہیں لیکن حدیث میں آتا ہے یہ پہن کر بھی ننگے ہوتے ہیں. رب کاسیۃ عاریۃ, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے محبوب کا فرمان ہے یہ, رب کاسیۃ عاریۃ. کتنی ایسی عورتیں ہیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں. اس حدیث کی وضاحت اس زمانے میں کرنے کی حاجت نہیں ہے, آ کر دیکھ لیجیے. کپڑا جسم پہ اتنا کم ہوگا کہ جسم کا حصہ کھلا ہوا رہے گا, کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ جسم چھانکا ہوا ہوگا, کپڑا اتنا چست ہوگا کہ بدن کے اعضاء پاس کی طرح ابھرے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سب ننگے پن کی علامت ہے. شیطان کے اس عمل کے ساتھ یہاں جوڑا گیا کہ اس وقت سے لے کر آج تک انسان فیشن اور ترقی کے نام پر انسان کو ننگا کرنا چاہ رہا ہے. ذالک من آیات اللہ, یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لعلہم یذکرون, شاید کہ لوگ دھیان دیں, شاید کہ لوگ تذکر کریں, شاید کہ لوگ اس کو یاد کر لیں. یہ تقوی کا لباس, زینت کا لباس, حاجت کا لباس, اس کو بیان کرنے کے بعد ذرا سوچو تو صحیح. صحابہ کے پاس زینت کا لباس نہیں تھا لیکن تقوی کا لباس تھا, اور آج ہمارے پاس لباس زینت کا بہت ہو گیا, تقوی کا لباس کم ہو گیا. یہ فرق دیکھو زمانے کی گردش. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب تھے, خیر القرون تھا, تقوی کا لباس تھا, تزین کا لباس کم تھا. حدیث میں آتا ہے کس کے پاس 2 جوڑے تھے, کس کے پاس 2 کپڑے تھے. سوال تھا کیا ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ اس سوال پر جواب دیا ہے پیارے, اس زمانے میں کس کے پاس 2 چادریں تھیں؟ کس کے پاس 2 چادریں تھیں پہننے کے لیے؟ سلا ہوا کپڑا تو بہت کم نصیب تھا, لوگ چادر ہی استعمال کرتے تھے. اور کس کے پاس 2 چادریں تھیں کہ نیچے لنگی باندھے, اوپر سے اس کو اوڑھے, ایک چادر ہوتی تھی. بخاری پڑھ لو, کتاب لباس دیکھ لو کیسے پہنتے تھے. جس طرح سے آپ لنگی پہنتے ہیں بغیر سلی ہوئی, پیچھے سے آگے لانا اور پیٹ پر لانے کے بعد اسے قینچی کی طرح پھر موڑ کر اوپر گردن پہ جا کے باندھ دینا. جس طرح ختنہ ہوئے بچوں کو باندھتے ہیں, پیچھے سے لنگی لاتے ہیں اور سینے پر قینچی مار کر پھر اس کے کونے کو جا کے گردن پہ کانچی لگا دیتے ہیں. اس طرح سے لوگ نماز پڑھتے تھے. حکم یہ تھا کہ سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو, کہیں سطر کھل جائے, پیچھے صفیں عورتوں کی ہوں گی, نکاح نہ پڑ جائے. ایک کپڑا ہوتا تھا اس زمانے میں, 2 کپڑا ہوتا نہیں تھا. تو لباس زینت ان کے پاس کم تھا لیکن تقوی کا لباس ان کے پاس کامل درجے میں تھا. آج ہمارے پاس زینت کے لباس بہت ہیں لیکن تقوی کا لباس بہت کم ہے. ایک شاعر عربی کہتا ہے لیس الجمال باسباب تزیننا فان الجمال جمال العلم والادب. وہ کپڑے کا لباس کوئی لباس ہے جن سے آپ تزئین حاصل کرتے ہیں, اصل جمال تو علم کا ہے, ادب کا ہے, تقوی کا. تو آپ چاہیے کہ ان کو سوچے. تو تقوی کا لباس بہتر ہے, وہ اس زمانے میں تھا, اور جو کمتر ہے وہ ہم کو حاصل ہو رہا ہے, پھر بھی ہم غرور سے گردن تان کے چلتے ہیں, ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے آگے حکم دیا, یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹو, اے آدم کی اولاد, لا یفتننکم الشیطان, تم کو شیطان فتنے میں نہ ڈال دے. لا یفتننکم, تم کو فتنے میں, آزمائش میں نہ ڈال دے. الشیطان, شیطان, کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسا کہ نکالا ہے تمہارے ماں باپ کو جنت سے. ابویکم, ابوین تھا, آدم اور حوا مراد ہیں سے. ماں باپ, آپ سوچتے ہوں گے 2 باپ کہاں تھے؟ ایک باپ تھے, ایک ماں تھے, تو ابوین کیوں کہا اللہ نے؟ قرآن پر اعتراض کرنے والے کیسا کیسا کرتے ہیں اعتراض, ہم تو سوچتے بھی نہیں اتنا, ہم تو تلاوت کے لیے صرف ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں, غور کر کے ہدایت پر کبھی توجہ نہیں کرتے ہم. ابوین کیوں کہا؟ کیا 2 باپ تھے؟ اس کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں. کبھی کبھی عام طور سے ایک محاورہ بنتا ہے بولتے بولتے, جیسے ہم نے کہا شیخین, تو شیخ ایک ہوتا ہے, شیخین تسنیہ ہے. ابو بکر و عمر کو شیخین کہا جاتا ہے, اور اگر حدیث کے محدثین میں شمار کیا جائے تو شیخین بخاری اور مسلم کو کہا جاتا ہے. عمرین کہا جاتا ہے, عمرین, حضرت عمر کو, ابو بکر کو عمرین کہا جاتا ہے. حالانکہ ایک ہی عمر ہے, تقریباً ایک نام کو دوسرے نام پہ غالب کیا جاتا ہے. جیسے قمرین کہا دیا جائے, ایک قمر اور ایک سورج, دونوں کو ملا کے قمرین کہا گیا. رب المشرقین اور رب المغربین, کیا 2 مغرب ہے, کیا 2 مشرق ہے؟ رب المشرقین اور رب المغربین قرآن کریم میں کیوں آیا؟ بعض نے کہا سورج ادھر نکلتا ادھر ڈوبتا, دونوں کو ملا کر بول دیا گیا. بعض نے کہا سردی میں الگ نکلتا, گرمی میں الگ نکلتا. تو یہ تقریباً ہے, ماں باپ کا درجہ بہت ہے, اس میں سے باپ چونکہ وہاں پر قوام ہے, حاکم ہے, اس سے مناسب کے طور پر کہا دیا ابوین, مراد ہے آدم و حوا. ان دونوں کو جو تمہارے باپ ہیں, دادا ہیں, جنت سے نکالا شیطان نے. لفظ اخرجہ ہے, ایک ہے خرجہ نکلا, اور ایک ہے اخرجہ نکلوایا. شیطان نے نکلوایا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ شیطان کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ وہ جنت سے تمہارے باپ دادا کو نکلوا سکتا ہے. جب دادا کو نکلوا سکتا ہے تو بیٹے کو بھی نکلوا سکتا ہے. جو اندر ہے جب اس کو باہر لا سکتا ہے تو جو پہلے سے باہر ہے جانے سے روک سکتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ آدم کی اولاد سوچ کر رہو, تمہارے باپ کا دشمن ابھی طاقتور موجود ہے, کہیں تم کو فتنے میں ڈالنا دے. جیسا کہ نکالا تمہارے باپ کو جنت سے, ینزع عنہما لباسہما, اتار رہا ہے. ینزع, نزع ینزع کے معنی اتارنا, اتروا دیا. عنہما, ان سے, لباسہما, ان دونوں کے لباس کو. کیوں اتروا دیا, کیا فائدہ ہوا؟ لیریہما سوآتہما, تاکہ دکھلا دے ان دونوں کو, ان دونوں کے جسم. سوآت سے مراد, جسم سے مراد وہ حصہ ہے جو مستور رہنا ضروری ہے انسان کے لیے. ستر مراد ہے, شرمگاہیں دکھا دے. یہاں کہا کر اشارہ کر دیا کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم کو بے حجاب کر دے, تم کو ننگا کر دے, اور تم کو بڑھانا کر دے. تو تم کم سے کم ہمیشہ یاد رکھو کہ بے موقع بڑھانا نہ ہو. جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سطر کھولنے کی ضرورت پر بیٹھتے ہو تو کپڑے کو پہلے مت کھول دو, جب بیٹھنے کے قریب ہو جاؤ تب کپڑے کو اٹھاؤ. اتنا لحاظ فرمایا ہے. تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن تمہارا رب تمہارے ساتھ ساتھ ہے. اس کا علم تم سے دور نہیں ہے, وہ بصیر بھی ہے, خبیر بھی ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کا لحاظ کرو, اپنے رب سے شرم کیا کرو, اللہ سے شرم کیجیے.
تو سطر کھولنے میں یہ اور بات ہے کہ پہننے کے باوجود بھی ہماری حقیقت اللہ کے سامنے ظاہر ہے، لیکن بے لباس ہو کر اللہ کے سامنے آنا یہ بہت زیادہ باعث شرم ہے. اسی واسطے فقہاء نے کہا ہے کہ اگرچہ کپڑے اتار کے نہانا جائز ہے لیکن پورا کا پورا نہ کھولنا بہتر ہے. فقہاء نے ایسا ہی لکھا ہے. حالانکہ اس پر روایت بخاری کے اندر موجود ہے اور میں شاید سنا چکا ہوں، باب التعویض کے اندر ننگا ہونے کا بیان. نہانے کے وقت باتھ روم میں جہاں کسی کی نگاہ نہیں پڑ سکتی ہے وہاں پر ننگا نہانا جائز ہے. اگرچہ بہتر یہ ہے جس کا ذکر چل رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت داؤد نہا رہے تھے، کپڑا پورا نکال دیا تھا. اللہ نے سونے کے پتنگے برسانا شروع کر دیے تو انہوں نے ان کو جمع کرنا شروع کر دیا، حالانکہ بہت مالدار ہیں. آواز آئی، کیا میں نے تم کو اس سے بے نیاز نہیں کر رکھا ہے؟ کتنا دے رکھا ہے تمہیں؟ کیا میں نے تم کو ان سے بے نیاز نہیں کر رکھا ہے؟ میری عطا کچھ کم ہے؟ لیکن وہ بندہ بھی بندہ تھا. جواب کیا دیا؟ آپ کی رحمت سے بے نیاز کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جتنا ہی مل جائے ہمیشہ وہ محتاج ہی رہے گا، آپ کی رحمت سے کوئی بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دونوں طرف سے جب الفت ہوتی ہے تو اس طرح سوال جواب ہوتا ہے. یہاں تھوڑا سا ملتا ہے تو تن کر چلتے ہیں، لگتا ہے آسمان کو پہنچ جائیں گے. ابھی حالانکہ جانا ہے قبر میں. قرآن نے واضح کہا ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، آسمان تک نہیں پہنچ سکتے. تن کر فائدہ کیا چلنے سے؟ ذرا ذرا سے دنیا کے سامان مل جاتے ہیں، مادیت کی طرف نگاہ ایسی ہے کہ لگتا ہے اب سب سے بڑے ہو گئے. تو ایک واقعہ تو یہ. اور دوسرا واقعہ میں سنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس کا ذکر انشاءاللہ پھر آئے گا سورہ احزاب کے آخری رکوع میں. قوم نے کہا تھا کہ ان کو کچھ مرض ہے، یہ نہاتے ہیں تو بدن پر کپڑا لپیٹ کر نہاتے ہیں، چھپ کر نہاتے ہیں، یہ دکھاتے نہیں ہیں. ساری قوم تو ننگے نہاتی ہے، یہ چھپ کر نہاتے ہیں یا پہن کر نہاتے ہیں. ہو نہ ہو ان کے خشیتین پھولے ہوئے ہیں، مریض ہے شاید یہ. انبیاء پر یہ تہمت اللہ کو پسند نہیں آئی. اللہ نے ایک معجزہ ظاہر کر دیا. کپڑا نکال کے جس پتھر پہ رکھا تھا، جب یہ نہانا شروع کیے تو وہ پتھر کپڑا لے کے بھاگ گیا. اب انہوں نے سوچا کہ اگر کپڑا لے کے چلا گیا تو نہائے بات پہنوں گا کیا میں؟ کس طرح باہر رہوں گا؟ یہ دھیان سے نکل گیا کہ میں آپ کس حال میں ہوں. اس پتھر کو لے کر ڈنڈا دوڑانا شروع کر دیا. 100 حجر 100 حجر، میرا کپڑا ہے پتھر، میرا کپڑا ہے پتھر، مطلب دیکھ جائے اس کو. پتھر تھا کہ چلتا رہا کیونکہ خدا کے حکم سے جا رہا ہے. وہ جا کے وہاں رکا جہاں ایسی محفل آباد تھی. محفل میں لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ تو بہت اچھے تنومند ہیں، ان کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے. پتھر وہاں رک گیا، کپڑا لیا اور پہن لیا، اور غصے میں پتھر کو اتنا مارا کہ نشان پڑ گئے اس کے اوپر. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ننگے نہانا جائز ہے. امام بخاری نقل کرتے لکھا ہے. یہ واقعہ سورہ احزاب کے آخر رکوع میں انشاءاللہ آپ سنیں گے کتاب التفسیر کے اندر. تو معلوم یہ ہوا کہ جائز تو ہے لیکن جہاں کسی کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ ہو وہاں پر لحاظ کرنا چاہیے. فرمایا بہت اہم نقطہ ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تم کو ننگا کر دے کہ وہ شیطان تم کو دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ اور خاندان بھی تم کو دیکھتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھتے ہو. وہ ننگا ہے کہ کیسا ہے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن تم کو ننگا کر کے وہ تم کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے. چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب دعا پڑھے بغیر کوئی بیٹھ جاتا ہے استنجا کرنے کے لیے تو اس کی شرمگاہوں سے شیطان کھیلتا ہے، مگر یہ غیر محسوس ہے، اس لیے کوئی آدمی اس کا محسوس نہیں کر پاتا، ادراک نہیں کر پاتا. اس وجہ سے دعا سکھلائی گئی ہے، جب داخل ہو تو دعا پڑھیں اور باہر تو دعا پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ کیوں کہا گیا؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے مردوں سے، شیاطین کی عورتوں سے. کیوں کہا گیا یہ؟ تاکہ یہ کچھ کھلواڑ نہ کر سکے. اور فارغ ہونے کے بعد حکم دیا کہو غفرانک، آپ کی مغفرت چاہیے. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی. اللہ کا شکر ہے، تعریف ہے جس نے ہم سے گندگی کو دور کیا، تکلیف کو ختم کر دیا اور ہم کو راحت میں آرام کا موقع نصیب فرمایا. کیا بے چینی ہے، کیا کرب ہے. تو یہاں جملہ یہ ہے انہ یراکم، بے شک وہ شیطان تم کو دیکھتا ہے. ہوا وہ وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ. قبیلہ کہتے ہیں کئی افراد جب ایک ہی خاندان کے ہوں تو پورے افراد کے مجموعے کو قبیلہ کہا جاتا ہے. تو شیطان اور اس کا قبیلہ یعنی ابلیس اس کا لشکر. اور ایک مقام پہ فرمایا ہے ذریت، اس کا پورا لشکر پرانے کے اوپر تک. من حیث لا ترونہم، تم اس کو نہیں دیکھتے ہو کیونکہ وہ مادیت سے دور ہے. ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پاتی ہیں، وہ دیکھتا ہے. اور جو دشمن دیکھتا ہو اور جس دشمن کو ہم نہ دیکھتے ہوں ان سے مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہدم چت کر دے گا. اس لیے حکم یہ ہے کہ تمہارے واسطے بہترین راستہ ہے جو شیطان کو دیکھتا ہے اس کی پناہ میں آ جاؤ، اور وہ ہے اللہ کی ذات. اس واسطے حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. اب یہ کچھ نہیں کر پائے گا. اور آیت موجود ہے کہ جو مومن نہیں ہے ان پر ہی غلبہ پاتا ہے یہ، اور جو مومن کامل ہے ان پہ غلبہ نہیں پاتا یہ. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر غلبہ نہیں پاتا. اب آپ میں سے کوئی اگر بہت ذہین ہوگا تو سوچے گا ایمان والوں پہ غلبہ نہیں پاتا تو آدم پہ غلبہ کیسے پایا؟ سوال تو کر سکتے نا. ایمان والوں پہ غلبہ نہیں پاتا، آدم پہ غلبہ کیسے پا گیا؟ غلبے کا اظہار کب ہوتا ہے؟ یہ بیچ میں جو ٹکافار چلتی ہے یہ نہیں ہے غلبے کا فائنل. ابو سفیان سے جب پوچھا ہرقل بادشاہ نے کہ تم نے کبھی جنگ کیا مسلمانوں سے، تو کہا نتیجہ کیسا رہا؟ تو کہا کبھی وہ آگے غالب ہوتے کبھی ہم غالب ہوتے. جیسے کنویں کا ڈول ہوتا، ڈول ہوتا، ایک نیچے گیا تو ایک اوپر آتا، یہ نیچے گیا تو یہ اوپر آتا، بس ایسا ہوتا معاملہ. بدر میں وہ غالب آئے، وہاں میں ہم غالب آئے. تو یہ غلبہ اگر صحیح ہے تو اللہ کا جو اعلان ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، یہ کیا مطلب؟ غلبے کا فائنل اظہار کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو ہار گیا اور جنت میں گیا تو جیت گیا، یہ ہے فائنل. تو شیطان کبھی ایمان والوں پر ایسا غلبہ نہیں پا سکتا کہ ان کو بھٹکا کر جہنم میں لے جائے. یہ آلریڈی چکما دینا، دھوکہ دینا، ہیرا پھیری کرنا یہ گنجائش ہے، لیکن بھٹکا کر گمراہ کر دے یہاں تک کہ جہنم میں بھیج دے یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہے اصل. تو آج طور پر دھوکہ دینا، چکما دینا، چکنے کی کوشش کرنا، یہ تو اس کا مشن ہے. یہ تو سید الانبیاء کے پاس بھی پہنچا تھا بھٹکانے کے واسطے. میں سنایا تھا کسان آپ کو، کسی نبی کو نہیں چھوڑا. خود سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کی حالت میں پہنچ گیا. سب سے اہم وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے جب اللہ کا بندہ ہوتا ہے یہ بہترین وقت ہوتا ہے، لیکن یہاں پہنچ گیا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھاتے ہیں پھر کبھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نماز کے بعد واضح کیا کہ میرے سامنے شیطان آ گیا تھا نماز میں خلل ڈالنے کے لیے. میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کے ستون میں باندھ دوں تاکہ صبح بچے کھیلیں اس سے مدینے کے, لیکن دل میں خیال آیا کہ سلیمان کی دعا پہ حرف آئے گا. انہوں نے کہا تھا میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہیں دینا, بے نظیر حکومت دے دے مجھے. ان کی دعا یاد آئی تو چھوڑ دیا. تو یہاں تک اس کی تما دیکھو, سید الانبیاء کے پاس پہنچا ہے, حضرت داؤد کے پاس پہنچا ہے, ایوب کے پاس پہنچا ہے, سلیمان کے پاس پہنچا ہے. سارے انبیاء کے واقعات کو معلوم یہ ہوا کہ اس کی حرص بہت ہے, ہم تک تم تک سب تک پہنچنے کی صحیح کرتا ہے, لیکن ایمان پختہ ہے تو انشاءاللہ اس کے شر سے بچ جاؤ گے. اس لیے ایمان کی فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے, یہ تقاضا یہاں کا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اسی چیز کو انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, بے شک ہم نے بنایا ہے شیاطین کو دوست ان کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے. ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے, تو ان سے دوستی قائم ہو سکتی ہے. اگر ایمان ہے تو شیطان کو دھوکہ دیا جاتا ہے. ایمان انسان کے لیے بڑی مفید چیز ہے. بڑے قصے ہیں, ہو سکتا ہے وہ قصے صحیح ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, لیکن عبرت کے لیے سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ شیطان چکنے کیسے دیتا ہے. شیطان چکنے کیسے دیتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ, جن کو دنیا بڑے پیر کہتی ہے, شیطان ان کے پاس آ کے بولتا ہے حضرت آپ کا مقام اتنا اونچا ہو گیا ہے, اللہ آپ سے خوش ہو کر اعلان کرتا ہے کہ اب آپ کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ کو جہنم سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے آپ کو رحمتوں سے ڈھانپ لیا ہے, اب آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. کتنا پیارا دیکھو لہجے میں, کتنا اخلاص دکھائی دیتا ہے اسے بول میں, لیکن وہ تھے علم والے مواحد تھے. انہوں نے فوراً سمجھ لیا, کہا مدعو شیطان ہے تو مجھے بتا رہا ہے, ارے نماز تو سید الانبیاء سے معاف نہیں ہوئی, بدر میں اور غزوہ احد میں اور غزوہ خندق میں اور غزوہ حنین میں, جہاں خون کا اور تلواروں کا اور نیزوں کا موسم تھا وہاں نماز معاف نہیں ہوئی. تو مجھ سے نماز معاف کراتا ہے؟ کیا کوئی انسان نبیوں سے آگے بڑھ سکتا ہے, صحابہ سے آگے جا سکتا ہے؟ معلوم ہو گیا تو مردود ہے. چلتے چلتے ایک اور برچھا مارتا ہے اور کہتا ہے اے عبد القادر تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا. کہا کم وقت یہ پھر جملہ حملہ کیا تم نے؟ قسم خدا کی مجھے اللہ کی رحمت نے بچا لیا. کسی کو کسی کا علم کیا بچا سکتا ہے؟ فقہاء لکھتے ہیں کہ دوسرا وار پہلے وار سے زیادہ تگڑا تھا, تکبر پیدا کر دیا, تجھ کو تیرے علم بچا لیا. کسی کا علم کسی کا کچھ بھی کبھی کام آ گیا, اللہ کی رحمت ہوتی ہے انسان کے اوپر, وہی کام آتی ہے. حضرت یوسف جیسے پیغمبر کہتے ہیں اپنے نفس سے جب بچ گئے تو کیا کہتے ہیں, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, میں اپنے نفس کی برائیوں کا اظہار نہیں کرتا ہوں, نفس تو برائیوں کا حکم کرتا ہے, میرے رب کا رحم ہے بچ گیا میں, الا ما رحم ربی. اور اللہ نے بھی کہا تھا لولا رأى برهان ربی, اگر رب کی برہان نہ دیکھ لیتے لقد همت به وهم بها, تو جیسا زلیخا نے ارادہ کیا تھا یوسف زلیخا کے ساتھ بھی کر لیتے ارادہ, لیکن رب کی برہان دیکھ لیا, یہ رحمت ہے رب کی. تو جب تک خدا کی رحمت نہ ہو کوئی عمل کارآمد نہیں ہو سکتا ہے. شیاطین چکما دیتے ہیں. یہاں پر وہ روایت بھی میں دہراتا ہوں کہ رب کی رحمت نہ ہو تو حضرت یوسف کا اظہار سن لیا آپ نے, سید الانبیاء کا اظہار سنو. کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا. یہ غرور توڑنے کے واسطے فرمایا, غرور توڑنے کے لیے, عابد کا غرور, زاہد کا غرور, متقی کا غرور, دنیا کے سارے عمل کرنے والوں کا غرور توڑنے کے واسطے فرمایا ہے. کوئی تم میں سے اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں جائے گا. ایک صحابی نے ہمت کرتے ہوئے پوچھ لیا کیا آپ بھی, بولا انت یا رسول اللہ, کیا آپ بھی؟ بخاری نے روایت دو مرتبہ, آپ نے دائنا ہاتھ سر پہ رکھا اور فرمایا بلا انا, اور میں بھی, مگر یہ کہ مجھ کو اللہ نے اپنے رحمتوں میں ڈھانپ لیا ہے. تو رحمت ہی رحمت ہے جو انسان کو چاہیے, اور رحمت کا حصول کیسے ہوگا, یہ ایمان و عمل ہے اور نبی کی سنت ہے, اس کی اتباع. اور ان ایمان والوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا. تو ایمان والے کیسے ہوتے ہیں, ان سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دیکھو ایمان والوں کا حال کیا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. دنیا والوں کا حال یہ ہے اور ایمان والوں کا حال یہ ہے, دونوں کو آپ دیکھتے ہو جائیے. ایمان والا جب گناہ ہوتا ہے تو پچھتاتا ہے, ایمان والا جب گناہ ہوتا ہے تو پچھتاتا ہے, نادم ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, روتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے, گناہ کی صفائی کے دھلنے کا انتظام کرتا ہے, حل کیا ہے تلاش کرتا ہے. لیکن یہ شخص جس کا شیطان کے ساتھ دوستانہ قائم ہو گیا, اس کا حال یہ ہے کہ جب یہ برائی کرتا ہے, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, فاحشہ اس عورت کو بولتے ہیں جو جسم فروشی کرتی ہے, یہاں مراد ایسا عمل ہے. جب کوئی فاحش عمل کرتا ہے قالوا, تو کیا کہتے ہیں وہ, وجدنا علیہا آباءنا, ہم نے آبا واجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے, ہم بھی کریں. وجدنا علیہا آباءنا, ایسا ہی ہم نے پایا ہے ہمارے آبا واجداد کو, اسلام سے ہٹک ہو, ایمان سے موافقت ہو, ہمیں کوئی فکر نہیں, ہم نے ایسا ہی پایا. دادا کرتے تھے, اماں کرتے تھے, پھوپھا کرتے تھے, خالو کرتے تھے, سارا جہان کرتا تھا, ہم نے ایسا پایا ہے, ایسا ہم کر رہے ہیں. یہ جواب کس کا ہے؟ جن پر شیطان کا تسلط ہے, چاہے شادی کے معاملے میں ہو, یا جہیز کے معاملے میں ہو, یا جنازے کے معاملے میں ہو, یا لباس کے معاملے میں ہو. اگر کوئی یہ جواب دیتا ہے کہ ہم نے ایسا ہی پایا ہے, ایسا ہی کرتے رہیں گے, تو یہ شیطان کی صحبت کا اثر ہے. اور آگے جملہ کتنا سخت ہے, وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا, اور اللہ نے ہم کو ایسا ہی حکم دیا ہے. کیا حکم دیا اللہ نے؟ ابا کے بات مانتے رہو, دادا کی بات مانتے رہو, نانی کی بات مانتے رہو, پھوپھی کی بات مانتے رہو, خالہ کی بات مانتے رہو. یہ کیسا بھی حکم دیں ہمیں ان کی ہی مانتے رہنا ہے. ہمارے بڑے ہیں, جواب سنو کتنا پیارا ہے. قل, ان سے کہہ دو نادانو, ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ حکم نہیں دیتا ہے بے حیائی کا. اگر سب لوگ مل کر حکم دیں بے حیائی کا, تو ان کا حکم ایک ترازو میں رکھو, اور سنو دوسرے ترازو میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ حکم نہیں دیتا ہے بے حیائی کرنے کا. تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ کے خلاف ایسی بات کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو؟ بھلا اللہ نے حکم کیسے دیا ہے؟ ماں کی بات, باپ کی بات, دادا کی بات کا وصول سن لو. دنیا میں سارے مقتدا اور پیشوا, چاہے وہ مرشد ہو, چاہے استاد ہو, چاہے ماں باپ ہو, چاہے کوئی اور ہو, ان تمام کا مقام مرتبہ سر آنکھوں پر, لیکن ان کے واسطے حکم یہ ہے کہ جب کا ان کا حکم خدا سے نہ ٹکرائے,
ان کا حکم رسول سے نہ ٹکرائے، ان کا حکم قرآن سے نہ ٹکرائے تو سر آنکھوں پہ ہوگا، اور جب ان کا حکم ٹکرائے گا اللہ و رسول سے تو خدا رسول کی بات مانی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ تنازع ہے اللہ کے نبی کی، الفاظ اس طرح ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں نافرمانی لازم آتی ہو اللہ کی وہاں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، یہ فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اب حکم ہوتا ہے قل، کہہ دو امر ربی بالقسط، ہمارا ربی رب نے میرے حکم دیا ہے بالقسط، انصاف کا، اور انصاف یہ ہے کہ ہر ایک کا مقام مرتبہ بیلنس کے ساتھ رکھو، جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کے مرتبے کے لحاظ سے سب پر بھاری ہونا چاہیے، جو اللہ کی کتاب ہے تمام کتابوں پر بھاری ہونا چاہیے، جو اللہ کا رسول ہے ان تمام پیشواؤں پر بھاری ہونا چاہیے، یہ ہے انصاف کی بات۔ تم نے تو ماں کی بات کو اللہ کی بات سے آگے لے لیا، تم نے تو پیر و مرشد کی بات کو کلام الہی سے آگے کر دیا، تم نے دنیا کے مفاد کو آخرت کے آگے کر دیا، یہ انصاف نہیں ہے۔ تمہارا وجود اللہ کی عطا ہے، تمہارے وجود پہ پہلا حق اس کا بنتا ہے، ہمارا ربی بالقسط۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، واقیموا وجوہکم، اور قائم رکھو اپنا چہرہ، متوجہ رکھو اپنا چہرہ عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت، یہاں مسجد بول کر ہر عبادت مراد لیا ہے، ہر سجدہ، ہر اطاعت، ہر عبادت مراد لیا ہے۔ عند کل مسجد، ہر عبادت کے موقع پر اپنا رخ قائم رکھو اللہ کی طرف، وادعوہ، اور اس کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو اور بندگی کو، اللہ کے لیے خالص کرو۔ خالص کرنے کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہوتا؟ جب قربانی کرو تو صرف اللہ کے لیے، نماز پڑھو تو صرف اللہ کے لیے، خیرات کرو تو صرف اللہ کے لیے، جو بھی نیک کام کرو اس نیت سے کرو کہ اس کا صلہ میں اللہ سے لوں گا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مقصود ہو، یہ ہے لہ الدین مخلصین۔ اور اس کے بعد آخری فیصلہ کن لہجہ ہے کما بدأکم تعودون، جیسا تم کو شروع کیا ہے ایسا ہی تم کو لوٹائے گا، یعنی جس طرح پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا دوبارہ تم کو پھر ایسا ہی پیدا کرنے پر وہ قادر ہے۔ اسی میں لوگوں کو یقین نہیں آتا، ہمارے ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں مختلف اشکالات کرتے رہتے ہیں اس میں، ایک بار پیدا کر دیا دوبارہ پیدا کب کرے گا؟ قبر میں کرے گا یا محشر میں کرے گا یا جنت و جہنم میں کرے گا؟ دنیا کے اشکال کرتے ہیں، وہ تمام کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، ورنہ علم کے بغیر ایسا رہوگے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو دنیا میں کیا ہوگا نہیں معلوم، بس ایسا ہی تم دنیا میں ہو آخرت میں کیا ہوگا نہیں معلوم، جب تک کہ تم اللہ کے نبی سے حاصل نہ کر لو۔ پیٹ کے بچے کو کیا معلوم کہ پیدا ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ شاد کیسا ہوتا، شکر کیسی ہوتی، دودھ کیسا ہوتا، ماں کی چھاتی کا دودھ کیسا ہوتا اسے معلوم ہے؟ پیٹ میں ہے تو نہیں معلوم، حالانکہ ماں کی چھاتی اور ماں کا رحم دونوں ایک ہی جسم کے اندر موجود ہیں، لیکن جب تک یہ باہر نہیں آئے گا پیٹ سے چھاتی کے دودھ سے ناواقف رہے گا۔ ایسے ہی جب تک انسان اس دنیا سے نکل کر برزخ کے پیٹ میں نہیں جائے گا، قبر میں نہیں پہنچے گا، یعنی اس موقف میں نہیں آئے گا، وہاں کے احوال سے واقف نہیں ہوگا، ہاں ایک ہی راستہ واقف ہونے کا کہ وہ اللہ کے نبی سے معلومات حاصل کر لے، اسی کا نام علم صحیح ہے۔ تو کما بدأکم تعودون، جس طرح تم کو اللہ نے شروع میں پیدا فرمایا تھا، تعودون دوبارہ ایسا ہی تم کو پیدا کرے گا۔ لیکن اس ماننے میں قسم دو ہو گئی، لوگ دو قسم میں تقسیم ہو گئے، فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ، ایک فریق نے ہدایت پالی اور ایک فریق ایسا ہے کہ اس پر گمراہی واضح ہو چکی ہے، اس پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے، یعنی ایک آخرت کو نہیں مانتا اور ایک فریق آخرت کو مانتا ہے۔ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ سب کچھ مان کر بھی کافر ہے، آخرت کو نہ ماننے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ تین چیزیں عقائد میں سب سے اہم ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت اور ایمان بیوم الآخرہ، یہ تین چیزیں لازم ہیں، بقیہ تمام ایمان اس کے اجزاء ہیں، بنیاد ان تین سے نکلتی۔ شیطان ہے لیکن دل میں خیال یہ ہے کہ ہدایت یافتہ ہے۔ بخار زدہ آدمی جب منہ میں اپنے گڑ کھاتا ہے تو کڑوا لگتا ہے، اس کا مزاج بگڑ چکا ہے، تو شیاطین کو دوست بنانے کی وجہ سے برائیوں کے اندر لطف ہے، مگر سمجھتا یہ ہے کہ میں بہت ہدایت یافتہ ہوں۔ یحسبون انہم مہتدون، اس آیت پر غور کرو، آیت نمبر 30 ہے، یحسبون انہم مہتدون۔ دنیا میں آج کون سمجھتا ہے کہ میں گمراہ ہوں؟ بتائیے مجھے کون سمجھتا ہے؟ چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، دنیا کے جتنے فرقے ہیں گمراہ سب کے سب اپنا نہیں کیا سمجھتے ہیں؟ یحسبون انہم مہتدون، میں تو ہدایت یافتہ ہوں، جنت میرے واسطے ہے، کہیں جنت دروازہ بناتے ہیں، کہیں جنت کا حوض بناتے ہیں، کہیں جنت والا گیٹ بناتے ہیں، یہ عقائد کی خرابی ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو انسان آخرت کے وجود کو نہیں مانتا وہ گمراہی پر ہے، وہ شیاطین کا دوست ہے، شیطان اس کے دوست ہیں، وہ اللہ کو مان کر کے ہدایت یافتہ ہے لیکن وہ گمراہ ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ کتنا پیارا واضح انداز ہے، اے آدم کے بیٹو، خذوا لے لو زینتکم، اپنی اپنی زینت، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں، ہر حاضری کے وقت میں، ہر مسجد کے وقت میں۔ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، کبھی کبھی ظرف بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے، ظرف یعنی برتن میں جو چیز ہے وہ مراد لی جاتی ہے، تو عند کل مسجد کے معنی ہر عبادت کے موقع پر زینت کو لے لیا کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو تمہارے لباس میں کچھ کمی اگر ہے تو اس کو پورا کر لو، کیونکہ تم احکم الحاکمین کے پاس کھڑے ہو رہے ہو۔ ہمارے پاس لوگ عدالت میں جائیں گے تو سود بورڈ میں جائیں گے، کسی حاکم کے پاس جائیں گے تو بھائی آبتاب سے جائیں گے، اور شادی خانے میں جائیں گے تو بھائی آن بان کا مظاہرہ ہوگا، لیکن جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو کہیں گے یہ بھی چلتا، یہ بھی چلتا، یہ بھی چلتا، یہ بھی چلتا۔ وہ اللہ کے سامنے حاضری کے ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ زینت کو لے لو۔ زینت کیا ہو سکتی ہے؟ جو اب تک جسم پر نہیں تھی اور لی جا سکتی ہے، وہ زینت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا موچ کے بال ہیں؟ کیا داڑھی کے بال ہیں؟ چنانچہ بعض لوگوں کا حال ایسا ہے کہ داڑھی لٹکی ہوئی جاتی ہے، اور جب نماز پڑھنے مسلح پر جاتے ہیں تو کھینچ کر لگا لیتے ہیں داڑھی کو، کہتے ہیں ہم نے زینت لے لیا۔ یہ ہے زینت ان کی، نماز کے وقت میں زینت کو لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ نماز کے وقت ٹوپی کو لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی نماز کا جز ہے، جس طرح رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قاعدہ ہے، ایسے ہی ٹوپی ہے۔ نماز کا جز نہیں ہے ٹوپی، ٹوپی تو لباس کا جز ہے۔ جس طرح کرتا ہمیشہ ہونا چاہیے، ٹوپی بھی ایسا ہونا چاہیے۔
लोग कहते हैं टोपी का वजूद ही नहीं है, टोपी इस्लाम में है ही नहीं, जबकि हमारे नबी टोपी पर शिमला बांधते थे, टोपी पर शिमला बांधते थे। इब्न माजा किताबुल लिबास खोलकर देख लेना, अल्लाह के नबी का इरशाद है अलैकुम बिल अमाइम, तुम पर अमामे को पहनना लाजिम है, फइन्नहु तासीबुल मलाइका, क्योंकि वो फरिश्तों की अलामत है। बाज लोगों ने शैतान को तो नहीं देखता कोई और फरिश्तों को नहीं देखता कोई, लेकिन बतौर करामत और मौजज़े के मैदान बद्र में लोगों ने फरिश्तों को देखा था कि वो घोड़ों पर सवार थे और उनके अमामे सफेद थे, तो फरिश्ते घोड़े पर थे अमामे के साथ। ये बात सहाबा ने देखा है और सूरह आल इमरान में चुका है कि पहले अल्लाह ने कहा 3000 फरिश्ते भेजता हूं, बाद में कहा 5000 भेजता हूं। क्यों? जब सुना उधर काफिरों की तादाद बढ़ गई तो फरिश्तों की तादाद बढ़ा दिया अल्लाह 3000, फिर कहा 5000 5000, तो फरिश्तों के उतरने का तो जिक्र आयत में सराहतन मौजूद है, लेकिन देखा चंद लोगों ने कि फरिश्ते अमामे के अंदर मौजूद है। तो अमामा नबी की सुन्नत है, टोपी कम से कम दर्जे में है, लेकिन यार लोग कहते हैं कि नहीं ये तो गर्मी के वास्ते था, वो मौसम के वास्ते था, वो सुन्नतें आदिया है, आदतन पहनते थे। नहीं तो ऊंट पे बैठो, ऊंट पे बैठो और लुंगी पहनो और कहवा पियो। एक मानो में ये मजाक है, एक वो अमल है नबी का जो बतौर इबादत के है और एक वो अमल है जो बतौर जिस्म के तकाजे के है। जिस्मानी तकाजे में जो काम होता है इसमें आपके वास्ते सुन्नत तो बहरहाल साबित हो जाएगी, लेकिन मबा होगा, और जो अमल बतौर इबादत के होगा उसको आप तर्क करेंगे अगर इस्तेहज़ा के साथ तो गुनाहगार होंगे। हाँ, इस्तेहज़ा के बगैर तर्क हो जाए तो कोताही अमल कहलाएगा। तो घोड़े पर बैठना बतौर इबादत नहीं था, बतौर जरूरत के था। लुंगी का पहनना उस जमाने के माहौल के लिहाज से था, लेकिन शमामे का बांधना और शाही का पहनना और टोपी का लगाना नमाज की हालत में ये अपने तज़ल्लुल के वास्ते था, आदाब शाही था ये कि अल्लाह का बंदा जब अल्लाह के सामने हो तो ये लिबास को ले ले। खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, बड़े आन बान शान से अल्लाह के पास हाजिर होती है। अज़ान होती है, हमारी गुफ्तगू बंद नहीं होती है, और उनका हाल ये था कि जब अज़ान होती थी तो गर्दन की रगें फूलती थी। अब तो हाजिरी का वक्त आ गया, अब अल्लाह के सामने पेशी का वक्त आ गया। क्या कर रहे थे, कहां से आए हो, किस हाल में थे, किसको चकमा दे के आए हो? अब मुहासिबे का वक्त शुरू हो गया है। डरते थे वो, हमारे पास तो नमाज में खड़े होकर भी नमाज से गाफिल आते हैं, उनकी रगें फूल जाती थी। ये मुहासिबे का वक्त आ गया है। फरमाया ज़ीनत को ले लिया करो, हर नमाज के मौके पर अपना लिबास पहन लिया करो। फुक़हा कहते हैं अगर लिबास ना हो तो एक कपड़ा ही काफी है लूंगी, लेकिन होते हुए अमदन टोपी का इनकार कर देना और अमदन नंगे सर पढ़ना ये नमाज के लिए कराहत पैदा करता है। कोहनियों का खोलना कराहत पैदा करता है, तखने से नीचा लिबास कराहत पैदा करता है कि तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की परवाह नहीं की, जबकि वो अल्लाह चाहता है कि महबूब की नकल करते हुए आओ। अगर काबैन से तखनों से नीचा कुर्ता है, पजामा है, तो ये मुखालिफत है। कोहनी खुली है तो मुखालिफत है, क्योंकि आपने फरमाया है इस आयत के ज़ैल में कि अल्लाह के सामने ऐसा हो जिस तरह गुलाम आका के सामने आता है। उस गुलामी की सही तस्वीर कहां मिलती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मिलती है। और आगे फरमाया वकुलू वशरबू, खाओ और पियो। खाना पीना बंद नहीं किया अल्लाह ने। ईमान वालों से कहा आदम ज़ादे खाओ पियो, खाना पीना बंद नहीं है। बंद क्या है? वला तुसरिफू, इसराफ मत करो, फुजूल खर्ची मत करो। यह आयत इस मजमून के लिहाज से सूरह बनी इसराइल पारा 15 में तफसील से आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन इतनी बात आज अर्ज कर दूं कि इसराफ है क्या? इसराफ है क्या? एक है इसराफ और एक है तबजीर। एक है फजूल खर्ची करना और एक है खर्च में ज्यादती करना। खर्च में ज्यादती करना ये इसराफ कहलाता है, और बेमौका खर्च कर देना यह तबजीर कहलाता है। मसलन इसराफ क्या है? आप खाना खा रहे हैं, गोश्त आपके सामने आया, आपने गोश्त की बोटी लिया, जो हाथों से लिया खाया, बाकी फेंक दिया। अगर यही बोटी घर में खाते दस्तरखान पे तो इस बोटी की हड्डी को चूस कर मुंह को लगाकर तब फेंकते थे, मगर यहां आपने देखा कि बोतात है लिहाजा फेंको। 2 खाया 4 फेंका। हदीस में आता है अगर तुम माए जारी पर भी वजू कर रहे हो तो वहां भी तुम्हारे वास्ते 3 बार धोना सुन्नत है, 5 बार धोएंगे तो वहां भी इसराफ शामिल होगा। हदीस में आता है माए जारी पर, नहरे जारी पर वजू करते हुए भी तुम्हें 3 बार धोना है, 5 अगर धोएंगे तो इसराफ कहलाएगा। तो हम दस्तरखान पे अपना होता है गैर का हो, इस बात का लिहाज करें कि जो अल्लाह का रिज़्क है वो फेंका ना जाए, वो इसराफ कहलाएगा। और तबजीर क्या है? तबजीर के माने बेमौका खर्च करना, जहां खर्च करना था वहां नहीं खर्च करते। एक औरत रोती है, बेवा है, दवाओं का पैसा है, वहां नहीं देंगे। बेटी के वास्ते इलाज की हाजत है, नहीं देंगे। एक बिलखता हुआ यतीम बच्चा है, उसके कपड़े पर खर्च नहीं करेंगे, लेकिन शादी खाने की आराइशों में लाखों रुपए खर्च करेंगे। ये तबजीर कहलाता है। और अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, बेजा खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। शैतान ने अपने इल्म को खुदा के सामने बेजा इस्तेमाल किया था, अपनी कुदरत का गलत इस्तेमाल किया था। ये भी अल्लाह की नेमत का गलत इस्तेमाल करता है, ये भी गलत इस्तेमाल करने वाला है, और वो भी लदा, दोनों भाई भाई हैं। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन व कान शैतान लिरब्बिही कफूरा, शैतान रब का नाशुक्रा है। ये भी नाशुक्रा। नाशुक्रा किसे कहते हैं? नेमत को नेमत देने वाले की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करना। रब ने कहा था मुस्तहिकीन का तुम्हारे माल में हक है, उनको दे देना, ये उनको ना देकर बेमौका खर्च करता है। इस वास्ते इसराफ को और तबजीर को समझो। इसराफ के माने ज्यादा खर्च करना और तबजीर के माने बेमौका खर्च करना। जिस तरह कमाना सही जगह से जरूरी है, खर्च करना भी सही मकाम पर जरूरी है। अगर सही मकाम पर कमाएंगे, गलत मकाम पर खर्च करेंगे तो भी पकड़ होगी, और गलत मकाम से कमाएंगे, सही मकाम पर खर्च करेंगे तब भी पकड़ होगी। मिन ऐन तकसबहु व फीमा अनफक़हु, कहां से कमाया और कहां खर्च किया, दोनों सवाल होगा। और आगे फरमाते हैं रब्बे करीम इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करते हैं मुस्रिफीन को, इसराफ करने वालों को। वहां कहा तबजीर शैतान का भाई है मुबज़्ज़िर, और यहां कहा अल्लाह को पसंद नहीं है। तो मालूम क्या हुआ? तबजीर के मुकाबले में इसराफ कमतर है, यूं कहा जाए इसराफ के मुकाबले में तबजीर ज्यादा मुहलिक है। इसको अल्लाह पसंद नहीं करते, इतना ही फरमाया, लेकिन वहां तो कहा कि वो शैतान का भाई है और शैतान के बारे में यकीन है, नाशुक्रा है, और नाशुक्रेपन का अंजाम यकीन है कि जहन्नम है। इस वास्ते वहां पूरी वजाहत आ गई है।
تو زیادہ خرچ کرنا یہ بھی مضر ہے، لیکن بے موقع خرچ کرنا زیادہ مضر ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ رکوع پورا ہو گیا، اب یہاں سے اللہ کی نعمتیں، اللہ کی زینتیں اور پاکیزہ رزق لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کافروں کے لیے ہے اور مومنوں کے واسطے نہیں ہے۔ مومن سوکھی روٹی کھائیں، حلوہ نہ کھائیں، بٹیر نہ کھائیں۔ اللہ نے اس آیت میں ان کو چیلنج کیا ہے۔ کس نے کہا؟ تمہیں کس نے کہا کہ اللہ کی نعمتیں کافروں کے لیے ہیں؟ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہان میں ساری نعمتوں کا اولین حقدار ایمان والا بندہ ہے۔ اس کے توفیل کھاتے ہیں کھانے والے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ عنوان ہے ہمارا انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کے لیے، یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، قل من حرم زینۃ اللہ۔ اس پہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہوگی۔